الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالی نے انسانوں کا ایک عالم بنایا ہے اور اس انسان نامی چیز میں سب سے بڑا عیب یہ ہے کہ اس پہ موت وارد ہوتی ہے، اور اگر انسانوں کو موت نہ آئے تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اسے ڈرا سکے۔ بکری بھیڑیے کو دیکھ کر بھاگتی ہے اور ہرن شیر کو دیکھ کے بھاگتا ہے کہ اسے ڈر ہوتا ہے کہ موت آ جائے گی۔ ایک عالم اللہ نے جنات کا بنایا ہے، اور ہم اہل السنہ کے عقیدے میں یہ بات شامل ہے کہ جنات کا وجود ہوتا ہے۔ جنات نظر نہیں آتے، لیکن یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم ان کے وجود کا انکار کر دیں۔ ان کی اپنی ایک دنیا ہے، اور ان کی دنیا میں ایسے جنات ہیں جن کی نظر لگ جاتی ہے۔ ایک جہان ہے پورا، اور اس میں ثواب و عذاب جنات کا ہے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی بہت واقعات پیش آئے ہیں، اس لیے ہمارے ہاں جو لوگ ان جنات کا انکار کرتے ہیں یا عقلی دلائل پر اڑ جاتے ہیں، وہ در حقیقت اہل سنہ کے مسلک سے ہٹتے ہیں۔ عقائد ہمیشہ تین قسم کے ہوتے ہیں: اللہ کی ذات و صفات، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ کی جو صفات واجبہ ہیں، جو ضروری ہیں، وہ 8 صفات پہ ایمان لانا ضروری ہے: علم، قدرت، سمع، بصر، اختیار، ارادہ، حیات اور تکوین۔ یہ اللہ کی 8 صفات ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ اور دوسرا عقیدہ نبوت کا ہے، اور انبیاء علیہ السلام پہ عقیدہ یہ سمجھنا کم دشوار ہے، اور ذات و صفات باری تعالیٰ کے معاملات کو سمجھنا وہاں پہ کافی علم اور گہرائی چاہیے ہوتی ہے، کافی گہرائی چاہیے۔ اور تیسری قسم کے عقائد وہ ہیں جن کو عقیدے اور علم کلام کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ سمعیات ہیں۔ سمعیات کا مطلب یہ ہے کہ وہ سننے کے ذریعے سے ہم اس عقیدے تک پہنچتے ہیں، اور عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔
اور وہ صرف نبی سے بات سن کے منتقل ہوتی ہے، اور انبیاء علیہ السلام جس جہان کی خبر دیتے ہیں وہ عقل میں آئے یا نہ آئے اس کا ماننا ضروری اور واجب ہے۔ یہ جو تیسری قسم ہے سمعیات کی، اس قسم میں جنات بھی داخل ہیں، اور انبیاء علیہ السلام اور خاص طور پہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ارشاد فرماتے رہے ہیں تو اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ جہاد کی ضرورت پیش آ گئی اور حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے باہر جا کے تشریف فرما ہوئے اور خیمے نصب کرائے۔ ایک لڑکا جس کی شادی ابھی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی، اس نے آ کے عرض کیا کہ کتنے دن کا قیام؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن بتلائے، تو اس نے کہا آپ اجازت دیں تو میں گھر جاتا ہوں اور جو آپ طے فرما دیں اس وقت میں آ جاؤں گا۔ اجازت ہو گئی اور وہ گھوڑے پہ سوار ہوا اور اپنی گلی میں جب پہنچا تو اس نے دیکھا اس کی بیوی ننگے سر پاؤں گھبرائی ہوئی دروازے پر کھڑی ہے۔ اسے غیرت آئی اور اس نے اپنا نیزہ اٹھایا تو اس سے منع کیا کہ کچھ نہ کرنا، اور اس نے کہا اندر جا کے دیکھو کیا ہے۔ اندر گیا تو اس نے دیکھا کہ ایک ناگ ہے، سانپ ہے بہت بڑا، اور اس نے پھن اٹھا رکھا ہے۔ تو اس نے نیزے کو ایسے پھینکا اور زبردست نشانہ تھا اس کا، وہ جا کر اس پھن میں لگا اور وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ کے رسول میں اس کا تڑپنا دیکھ رہی تھی، اور میری دھیان ادھر جب ہوا تو میں نے دیکھا ایک طرف سانپ اور ناگ وہ زخمی، اور دوسری طرف میرا شوہر گرا ہوا ہے زمین پہ اور وہ بھی تڑپ رہا ہے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ کیا ہوا ہے، اور ایہما اقرب، میں نہیں بتا سکتی کہ پہلے وہ مرا یا یہ مرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنات تمہارے یہاں رہتے ہیں، اور اگر آئندہ کوئی نظر آئے تو اسے منع کرنا کہ ہمارے گھروں میں مت آؤ، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار، اور اس کے بعد بھی اگر یہ نظر آئیں تو انہیں قتل کر دینا۔ اس لیے ان جنات کا بھی اثر انسانوں پر پڑتا ہے اور ان کی نظر لگ جاتی ہے۔ اللہ نے ایک اور عالم جانوروں کا پیدا کیا ہے۔ کتنے عالم گنیں گے آپ؟ یہ جب کھدائیاں ہوں گی اور سمندروں کی بھی تہ میں جائیں گے تو کئی عالم ایسے دریافت ہوں گے جہاں اب تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ اب چاند میں بھی ایک غار نظر آ گیا ہے، اور زمین جیسی ایک زمین کہیں اور بھی نظر آ گئی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ یہ تحقیقات کہاں تک پہنچیں گی، مگر اللہ کل عالمین کا، تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں یہ فرما دیا کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے جو تمام عالموں کو پالنے والا ہے۔ عالم کے مقابلے میں ایک چیز ہے عدم۔
اور عدم یعنی وجود کا نہ ہونا۔ اللہ وجود ہے اور اللہ واجب الوجود ہے، اور اللہ کے علاوہ پوری کائنات اور پورے عالمین اور پورے جتنے بھی عالم ہیں یہ سب کے سب عدم کی خصوصیات رکھتے ہیں۔ اور عدم تین طرح کا ہوتا ہے۔ عدم کا مطلب نہ ہونا، معدوم ہونا، اس میں وجود کی صفت پائی نہیں جاتی، اور وجود کی صفت کبھی حواس خمسہ کے تابع ہوتی ہے اور کبھی حواس خمسہ کے علاوہ بھی ثابت ہوتی ہے۔ خوشبو کا وجود ہے لیکن وہ صرف ناک کے ذریعے حاصل کیا جا سکتا ہے، وگرنہ خوشبو کو کس نے دیکھا ہے؟ غصے کا وجود ہے اور محسوس بھی ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، لیکن اس کا وجود کہاں ہے؟ یہ ساری چیزیں عدم سے جب وجود میں آئیں تو اس وقت اللہ نے انہیں صورت دے دی، اللہ نے انہیں جسم دے دیا۔ غصے کا اپنا ایک جسم ہے، حسد کا اپنا ایک جسم ہے، موت کا اپنا ایک جسم ہے۔ یہ کچھ نہیں تھا اور وجود صرف اور صرف باری تعالیٰ کا تھا اور ہے، اور یہ سب کی سب چیزیں عالم عدم سے تعلق رکھتی ہیں۔ مثلا اللہ تعالی نے جب اشیاء کو پیدا فرمایا تو فقر و فاقہ کا ایک وجود تھا۔ فقر و فاقہ کے مقابلے میں ایک تنعم، ایک ایسی زندگی جس میں ساری سہولتیں موجود ہوں، نظر نہیں آتی، دکھتی نہیں، لیکن اس کا وجود ہے۔ تقدیر کا اپنا وجود ہے، نظر بد کا اپنا وجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فقر و فاقہ جو تھا اس کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس محتاجی کا جو وجود تھا وہ پچھلی صفوں میں کھڑا تھا، اور اللہ نے ایمان کو بھی پیدا فرمایا۔ تو یہ فقر و فاقہ اپنی پچھلی صف سے بھاگا اور ایمان سے آگے جا کھڑا ہوا، تو اللہ تعالی نے اپنے دست قدرت سے اسے مارا اور پیچھے کیا، اور اگر پروردگار فقر و فاقہ کو پیچھے نہ بھیج دیتا تو قاد الفقر ان یکون کفرا، تو لوگوں فاقہ اور فقر انسان کو کافر بنا دے۔ اس لیے معیشت وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور جو اس سے غفلت کرتا ہے معیشت میں کمانے سے، وہ اپنے ایمان کو بار بار داؤ پہ لگا رہا ہوتا ہے۔ اسے یہ یاد نہیں رہتا کہ یہ احتیاج اور یہ تنگ دستی یہ ایسی بڑھ جائے کہ اللہ کے وجود میں شبہ ہونے لگے، کفر تک پہنچ جائے، پھر کیا ہو؟ اسی لیے جتنے نفلی حج اور عمرے فقہا اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور کہتے ہیں مت پیسہ خرچ کرو، بس فرض حج ہو گیا،
ایک عمرہ سنت موقدہ ہے، ہو گیا، باقی کو سنبھال کے رکھو، ایسے نہ ہو کہ اس میں پیسہ لگ جائے اور فقر و فاقہ بڑھ جائے۔ نظر کا لگ جانا، اللہ نے اسے پیدا کیا، اور حسد کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حسد آگے آ رہا تھا اور خدا نے مارا اسے کہ پیچھے رہ، وگرنہ حسد چاہتا تھا کہ اللہ کی تقدیر پر غالب آ جائے۔ خدا کی تقدیر غالب ہے، حسد پیچھے ہے۔ حسد ہے کہ اس کا مکان گر جائے، اور اس کا حسد اس مکان کو گرا دیتا، نظر گرا دیتی، لیکن اللہ نے تقدیر میں یہ طے فرما دیا تھا کہ یہ مکان باقی رہے گا، سو باقی۔ اس لیے نظر بد جانور کو ہنڈیا میں اور انسان کو قبر میں اتار دیتی ہے۔ یہ سب عقائد وہ ہیں جو سمعیات سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ کل جتنے بھی عالم ہیں، یہ سب کے سب عدم سے وجود میں آئے، اور عدم کی 3 قسمیں ہیں: نہ ہونا اور پھر وجود میں لے آنا۔ اللہ کی ذات میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ کبھی نہیں تھا اور پھر اس نے کسی سے اپنا وجود پایا۔ لم یلد ولم یولد۔ اللہ عدم محض نہیں ہے، اللہ خالص عدم نہیں ہے۔ اور عدم کی دوسری قسم یہ ہے کہ وہ وجود عدم کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی مٹنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ختم ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں، اللہ میں یہ استعداد ہے ہی نہیں کہ وہ مٹ جائے اور ختم ہو جائے، وہ واجب الوجود ہے۔ اور تیسرا عدم وہ ایک جو کبھی نہیں تھا پھر وجود میں آیا، اس میں صلاحیت ہے کہ پھر پلٹ جائے عدم کو، اور اس میں یہ صلاحیت تیسری کہ اس میں یہ استعداد ہو کہ وہ عدم میں چلا جائے یا عدم اس پہ غالب آ جائے۔ اس لیے اللہ کا وجود ہے، اور وہ واجب الوجود۔ واجب الوجود کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بغیر کوئی چیز نہ قائم رہ سکے، اور واجب الوجود کا حقیقی مطلب فلاسفہ کے ہاں یہ ہے، جس پہ بار بار مولانا روم مثنوی میں، حکیم صنائی حدیقۃ الحدیقہ میں، اور یہ فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ کے بعض ملفوظات میں، چشتی نظامی حضرات جنہیں نقل کیا ہے، اور فرید الدین عطار، یہ سب کے سب اللہ کے وجود کا اس بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر خدا کا وجود نہیں ہے تو کچھ نہیں۔ کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ چلو ایک اور اللہ نے، اس کو بھی سے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے جو ختم نہیں، کہیں نہ کہیں پہنچ کے رکنا ہے، اور جو رکنا ہے یہی وجود ہے جو واجب ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اسے کہتے ہیں واجب الوجود۔ اور اس کے علاوہ کائنات میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو عدم کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ رکھتی ہو۔ موت ہے، یہاں سے اٹھائے گی کہیں اور لے جائے گی، اور اللہ چاہے تو اس ساری کائنات کو وجود سے عدم میں لے جائے۔ صرف ایک چھوٹا سا کام جو اللہ کے لیے بہت چھوٹا ہے یہ کر دے کہ زمین، سورج، چاند، ان کے متعلق وہ خود کہتا ہے کہ وہ شمس اور سورج کو دیکھو، ممکن ہی نہیں ہے کہ ان تدرک القمر، وہ جا کر چاند کو چھو لے۔
ہر چیز اپنے دائرے میں حرکت کر رہی ہے۔ والقمر قدرناہ منازل، اور چاند کو دیکھو، اس کو ہم نے اس کے آربٹ میں پابند کر دیا، اس کی منزلیں مقرر کر دی ہیں، اور چاند کی منزلیں 14 ہیں، اور علم نجوم پھر اس طرف لوٹ آتا ہے، اور 28 دن کے بعد چاند غائب ہوتا ہے، اور انسان پھر اس کا انتظار کرتا ہے، پھر یکم کو وہ طلوع ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ، اور ہم نے چاند کے لیے منزلیں مقرر کی، والسماء، اور ہمیں قسم ہے آسمان کی، السماء ذات البروج، جس میں برج متعین کیے، اللہ نے ستارے بنائے بنیادی طور پہ 7، اور پھر اس کے 12 برج بنا دیے، جو برج حمل سے شروع ہو کے ہود تک چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ کی اپنی تقسیم ہے جو اس نے کر دی۔ اور اللہ جس چیز کا نام ہے، وجود اسی کا ہے، بس۔ یہ جتنے وحدت الوجود کے داعی تھے، یہ سب بڑے بڑے لوگ، ابن عربی نے اس فلسفے کو پیش کیا رحمہ اللہ، اور یہ فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ لائے ملتان میں، اور فخر الدین عراقی رحمۃ اللہ علیہ شیخ زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے داماد تھے، ان سے پہلے یہ مباحث نہیں ہوا کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سامنے یہ چیزیں رکھی۔ ان میں اتنی محبت تھی کہ ایک خط میں حضرت زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میان منوتو عشق بازی است، فرید الدین تمہارے اور میرے درمیان محبت کا کھیل چل رہا ہے، یعنی مطلب جدائی کی شکایت کی کہ ملتان سے سفر کرو اور یہاں آؤ پاک وطن، یا میں سفر کروں تو تم سے ملو۔ حضرت نے اس کا جواب جو لکھا، اس میں ایک فقرہ یہ بھی لکھا، یہ جو آپ نے لکھا ہے میرے اور تمہارے درمیان محبت کا کھیل چل رہا ہے، عشق است بازی نیست، میرے محبوب یہ محبت ہے، کھیل نہیں ہے۔ پہلی مرتبہ یہاں وہ بیج پڑا، یہ وجود کی وحدت تھی، اور ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ اس کے زبردست داعی تھے۔ وہ کہتے تھے کائنات میں وجود صرف اللہ کا، بس، اور ہم اور تم اور پوری کائنات اس کے رکھنے کی وجہ سے ہے، اور جس دن اس کا ارادہ ہو کہ تمہیں مٹا دے تو کچھ بھی نہیں، ایک لمحے میں مٹ جاؤ گے۔ چاند، سورج، زمین، اس کی تنابیں خدا کھول دے اور زمین سیدھی جا کے گرے سورج میں، اور چند گھنٹوں کے اندر پتہ بھی نہ چلے کہ انسان نام کی کوئی چیز اس کائنات میں تھی بھی یا نہیں تھی، کوئی آسٹریلیا، امریکہ کوئی پایا بھی جاتا تھا یا نہیں۔ اتنے زیادہ ہم کمزور اور اللہ کے محتاج ہیں، وجود حقیقی اللہ ہی ہے، اور اللہ نے چاہا۔ دو سوالات اٹھتے ہیں، ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ پھر اللہ کا وجود ہے اور تھا تو اللہ تعالی نے کیا کیا؟ اللہ کا وجود وہ رحیم بھی ہے، کریم بھی ہے، جتنی اس کی صفتیں گنو۔ اکبر بادشاہ کے ایک رتن تھے عبد الرحیم خان خانہ، بہت زبردست شخصیت۔ جہانگیر نے بغاوت کی اور ان کا سر کاٹ کے کشمیر سے اکبر کے پاس بھیج دیا۔ اکبر نے جو سر دیکھا تو بھرے دربار میں پگڑی اتار کر پھینک دی، سینہ کوپنے لگا اور کہنے لگا ہائے میرے بچے، مجھے مار دیتا عبد الرحیم کو نہ مار۔ عبد الرحیم خان خانہ
اپنے علم میں، اپنی فراست میں سب سے بڑے ہوئے تھے، پہلے آدمی تھے جن کی سوانح ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے عربی میں لکھی، وگرنہ کون جانتا تھا۔ عبد الرحیم خان خانہ صبح اٹھتے تھے اور اپنے محل کے 4 دروازوں پر جاتے تھے اور چاروں میں خیرات کرتے تھے اور نظر چکاتے تھے، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے، کوئی غرض۔ ایک مرتبہ ایک براہمن نے کہا میں چلا گیا، ایک دروازے پہ مانگا وہاں مل گیا، دوسرے پہ، پھر چوتھے، ہر ایک دروازے پہ مجھے ملتا گیا۔ تو میں نے کہا عبد الرحیم میں آپ سے ایک سوال پوچھوں؟ انہوں نے کہا پوچھو۔ میں نے کہا آپ اتنی خیرات کرتے ہیں، میں 4 مرتبہ آیا ہوں، کوئی نہیں ایسا جو یہ کہے کہ آپ نے نہیں دیا، یہ کیوں کرتے ہیں عبد الرحیم؟ اس کی کیا راز کیا؟ انہوں نے کہا بس ایک پردہ اٹھا دو، یہ جتنا کچھ بھی کرتا ہوں نا، یہ عبد الرحیم نہیں کرتا، رحیم کرتا، وہ دیکھو۔ اس سے کہا آپ نظر کیوں نیچی کر لیتے؟ فرمایا شرم آتی ہے کہ میرے جیسا نالائق ان کا نمائندہ بن کے مخلوق پہ تقسیم کرے، حیا آتی ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں۔ تو اللہ تعالی کے نام، اس کے اسما، خدا نے کیا کیا؟ خدا نے کہا کہ 2 کام کریں گے، ایک کام تو یہ کہ میں چاہتا ہوں میری صفات کا ظہور ہو، میں اپنے بندوں پہ ظاہر کروں کہ میں کیا ہوں۔ کیا خوبصورت شعر مثنوی میں مولانا نے کہا ہے، پوری دنیا کا لٹریچر اس مثنوی پہ قربان ہے، مولانا کی مثنوی جیسی چیز اب تک پوری دنیا میں کسی زبان میں نہیں ہے۔ من نہ کردم خلق تاسودے کنم، اللہ کہتا ہے میں نے لوگوں کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ مجھے کوئی نفع ملے، مجھے کوئی فائدہ اس مخلوق سے ملے، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، اس لیے پیدا کیا ہے کہ دیکھو شہنشاہ کیسا ہوتا ہے، دیکھو معاف کرنے والا کیسا ہوتا ہے، دیکھو اپنے غلاموں کو رزق پہنچانے والا کیسا ہوتا ہے، بلکہ تابر بندگاں جودے کنم، میں اپنی جواد ہونے کی صفت کا اظہار کروں۔ اللہ نے اپنی صفات کے ظہور کے لیے اس پوری کائنات کو پیدا کیا۔ قسطنطنیہ میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا انتقال ہونے لگا تو انہوں نے لوگوں کو بلایا اور انہوں نے کہا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اگر یاد نہ آتی کہ آپ نے فرمایا ان کو مت چھپانا، تو میں اس حدیث کو دنیا سے لے کر ساتھ چلا جاتا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ ڈرتے تھے کہ اس حدیث کو سن کے لوگ گناہوں کے لیے دلیر ہو جائیں گے، جرت کر بیٹھیں۔ اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ اللہ نے کہا مجھ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ میری ساری یہ مخلوق اتنے نیک ہو جائیں جتنا کسی اچھے سے اچھے انسان کا دل نیک ہے، تو میں ان سب کو مٹا دوں اور ایک نئی مخلوق پیدا کروں۔ اور پھر فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے پیدا کروں کہ میری صفت معافی، عفو، درگزر کا اظہار ہو، میرے بندے گناہ کریں مجھ سے معافی مانگے اور میں انہیں معاف کروں، میں چاہتا ہوں میری صفت کا اظہار میری مخلوق پہ ہو۔ یہ وجود ہے اللہ۔ اور دوسرے یہ کہ ہم مسلمان ہیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟
عیسائی کیوں نہ ہوئے، یہودی کیوں نہ ہوئے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی چونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا تو اب مسلمان، تم ہندو کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو ہندو ہوتے۔ یہ دوسرا سوال ہے، اور یہ سوچنے کا ہے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، یہودی کیوں نہ ہوئے، عیسائی کیوں نہ ہوئے، ہندو اور سکھ کیوں نہ ہوئے؟ یہ تو کوئی بات نہیں کہ باپ مسلمان تھا، وہ کیوں مسلمان تھا بھی، اس کا ابا کیوں مسلمان تھے، دادا کیوں مسلمان تھے؟ اور اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں ان کی اصل جڑ اور اصل میں مذہب شروع ہوتا ہے غیب کی رہنمائی سے۔ 40 برس کچھ نہیں پڑھا اور غار ہرا میں وحی آ گئی۔ اب ایسا فتنہ بھی شروع ہوا ہے کہ غار ہرا تھا ہی نہیں، سبحان اللہ۔ اتنی سیرت پڑھ لی ہوتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا تشریف لے جاتے رہے نبوت ملنے کے بعد بھی، اور ان کے جد امجد حضرت عبد المطلب رمضان پورا وہاں گزارتے تھے غار ہرا۔ اب یہ بھی ایک فتنہ ہے، اور اس فتنے کے ذمہ دار تم ہو، جنہوں نے کبھی سیرت اٹھا کے نہیں پڑھی، جنہوں نے کبھی اہل علم کی مجلس میں حاضری نہیں۔ ہر مذہب کی بنیاد کوئی خواب ہے، وحی ہے، الہام ہے، کشف ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے، احتمالات دونوں۔ شیطان خواب دکھاتا ہے، ایک فلسفہ اور نظریہ پیش کر دیتا ہے، گمراہ اس کو لے کے مذہب کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، لوگو شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، اللہ وحی کرتا ہے ایمان والوں کی طرف اپنے دوستوں کی طرف، شیطان وحی کرتا ہے اپنے دوستوں کی طرف، تو اللہ کے دوست ان کے دشمن، اس کے دوست اللہ کے دشمن۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی مذہب کی اصل اگر موجود ہے تو وہ مذہب سچا ہے، بس۔ ہندو مت کی اصل کیا ہے؟ عیسائیت کی اصل کیا ہے؟ کہاں سے شروع ہوا؟ یہودیت کی اصل کا کیا ہے؟ کون سی کتاب آئی؟ کیا چیز؟ سکھوں کی اصل کیا؟ ہر کتاب جس کو اصل کہتے ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتی گئی، تحریف ہوتی گئی۔ جہاں خدا کا کلام اب تک محفوظ ہے بس اس کے پیچھے چل پڑو، اور وہ واحد چیز قرآن ہے۔ جب نازل ہوا تھا تب سے لے کے اب تک ذرہ ایک شوشے برابر فرق نہیں پڑا۔ اس لیے ہم مسلمان ہیں کہ خدا کا آخری کلام، ٹیکسٹ، وہی جیسے پہلے دن تھی ویسے ہی اب بھی محفوظ۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے آخری رسول، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اللہ کی پاک ذات نہ وہ عدم ہے، نہ اس میں عدم کی صلاحیت ہے، اور نہ ہی خدا کی پاک ذات کبھی بھی وجود کو کھو دے گی۔ یہ وجود کی وحدت ہے۔ اور ابن العربی کے بعد فرید الدین عطار، اور عطار کے بعد وہ جو مثنوی میں مولانا روم کہتے ہیں کہ فرید الدین عطار اور یہ ابن عربی میری دو آنکھیں ہیں، میں ان کو دیکھ کے اپنا راستہ بنا، وہ کہتے ہیں حکیم ثنائی، پھر حکیم ثنائی، پھر مثنوی، پھر محمود شبستری، پھر جامی، یہ سب کے سب ایک لائن کے ہیں جو وجود کی وحدت کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تم کچھ نہیں ہے یار، اصل اور حقیقی وجود اللہ۔